الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. تمام قسم کی تعریف توصیف بڑائی کبریائی بزرگی پاکیزگی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا اکیلا رازق اور ساری کائنات کا تنہا مدبر ہے۔ وہ رب ذوالجلال کہ جس نے کائنات کی انگنت و بے شمار مخلوقات میں سے ہم آپ کو انسان بنا کر پیدا کیا اور ہم کو ان ساری مخلوقات پر فضیلت، برتری اور فوقیت عطا فرمائی۔ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر دور میں اپنے جانب سے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو مبعوث کیا تاکہ ان نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات کی روشنی میں انسان اپنے مقصد زندگی کو، مقصد حیات کو پہچان کر دنیا میں اپنے رب کی عبادت کر لے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہو جائے۔ لہذا سارے انبیاء اور رسولوں پر بھی درود و سلام ہو کہ جن میں سے ہر ایک نبی نے اپنے اپنے وقت میں اللہ کا پیغام مکمل طور پر اپنی امت تک پہنچایا۔ بالخصوص درود و سلام کا نزول ان سارے نبیوں کے سردار خاتم النبیین، سید المرسلین، سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام ہم تک پہنچایا اور ہمارے حوالے ایسی مضبوط اور ایسی شریعت حوالے کی کہ جو شریعت انسان کے ہر دور میں زمین کی ہر خطے کے لیے انسانوں کے لیے رہنما ثابت ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ خواتین و حضرات، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس کی سورہ نجم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں سوائے یہ کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بحیثیت انسان ان سے سرزد ہو جائیں۔ پھر فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، کہ تمہارا رب، تمہارا پروردگار بڑی کشادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ وہ اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ تم کو اس وقت سے جانتا ہے جبکہ اس نے تم کو مٹی سے نکالا، مٹی سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، وہ تم کو اس وقت سے بھی جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں چھپے ہوئے تھے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ،
لہذا اپنے آپ کی پاکیزگی، اپنے آپ کی بڑائی نہ بیان کرو۔ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں کا متقی اور پرہیزگار کون ہے۔ اس آیت کی روشنی میں آج کے اس خطبے کے اندر ہم ایسے امور اور ایسی باتوں پر تبادلہ خیال کریں گے جو باتیں اور جو اعمال ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں، اور وہ اعمال نتائج کے اعتبار سے، قرآن و حدیث کے اندر وعید کے اعتبار سے اس کی بڑی عظیم وعید اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ہم ان گناہوں کو عام سمجھتے ہیں، ان گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں، اور ان میں سے بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کو ہم فیشن کے انداز میں اپنی زندگی کے اندر کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ حضرات، ان گناہوں کا تعلق ہماری عبادات سے لے کر ہمارے معاملات تک ہے، ہمارے اخلاق سے لے کر ہماری معاشرتی زندگی تک ہے، ہماری معاشی زندگی سے لے کر ہماری سماجی زندگی تک ہے۔ لہذا ہماری زندگی کے ہر گوشے کے اندر ایسے بڑے بڑے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، جان کر یا نہ جان کر، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، کہ جن گناہوں کے اثرات ہماری زندگی پر، ہماری آخرت پر پڑتے ہیں۔ اس کی ایک لمبی طویل فہرست ہے، لیکن وہ گناہ جن کا تعلق ہمارے اپنے ایمان سے ہے، ہمارے اپنے عقائد سے ہے، ان میں سب سے بڑا گناہ جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے اور ہمارے سماج کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے، وہ گناہ ہے عاملوں کے ساتھ، جادوگروں کے ساتھ، کاہنوں کے ساتھ، ساحروں کے ساتھ رشتوں کو استوار کرنا، عاملوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جادوگروں کے پاس جانا، ان سے اپنی زندگی کے مسائل پوچھنا، ان کی اپنی زندگی کے مسائل ان سے دریافت کرنا، ان سے اپنی زندگی کے حالات کو پوچھنا، زندگی کے ہر کام ان کو پوچھ کر کرنا، وہ جب جس وقت پہ جو کام کرنے کو کہیں اس وقت پر وہ کام کرنے کی کوشش کرنا، اور عاملوں اور جادوگروں کے ساتھ اپنے رشتوں کو ہموار کرنا، یہ ایسا عظیم گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس گناہ کی بدولت آدمی کا عمل بھی برباد ہوتا ہے اور اس کا ایمان اور عقیدہ تو برباد ہوتا ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاته 40 ليلة، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی عراف کے پاس، کاہن کے پاس، فال کھولنے والے کے پاس، جادوگر کے پاس جائے، بیٹھے، اس سے سوال کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صرف اس کے پاس جا کر اس سے سوال کرنے سے اللہ کے نبی نے کہا لن تقبل له صلاته 40 ليلة، اس بندے کی 40 دن کی نمازیں اللہ رب العالمین رائگاں کرتا ہے، برباد کرتا ہے۔ تو نتائج کے اعتبار سے یہ عمل جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر عام ہے، اتنا بھیانک اور اتنا بڑا اور خطرناک ہے۔ اور اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی، جو عورت ایسے کاہن جادوگر کے پاس جا کر، فال کھولنے والے کے پاس جا کر اپنی زندگی کے معاملات کو پوچھے، ان سے دریافت کرے، اور جو باتیں وہ بیان کرتا ہے اس کو سچا مانے، اس کی تصدیق کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس نے تو اللہ کے نبی پر جو چیز نازل ہوئی اسی کا اس نے انکار کیا، اس کے ساتھ کفر کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی کاہن جادوگر کے پاس جائے، فال کھولنے والے کے پاس جا کر اس سے پوچھے، اور جو باتیں وہ بیان کرتا ہے اس کو سچا مان لے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے اس بات کا کفر کیا جو بات کی پیارے نبی پر نازل ہوئی، یعنی اللہ کے نبی پر جو قرآن نازل ہوا، پیارے نبی پر اللہ کی جانب سے جو وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی، ایسا آدمی جو کاہنوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، فال کھولنے والوں کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، پیارے نبی نے کہا کہ اس نے اللہ کے نبی پر آئی ہوئی شریعت کا ہی انکار کر دیا۔ تو حضرات، یہ چیز، یہ گناہ ہمارے معاشرے کے اندر، بالخصوص ہمارے معاشرے کی خواتین کے اندر، عورتوں کے اندر یہ گناہ بڑا عام ہے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتیں جادوگروں کے پاس ہم کو زیادہ نظر آئیں گی، کاہنوں کے پاس عورتیں زیادہ نظر آئیں گی، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو ان جادوگروں اور کاہنوں کے پاس جا کر اپنے ایمان کا سودا تو کرتی ہیں، اپنے عقائد کا سودا تو کرتی ہیں، لیکن ایمان اور عقیدے کے ساتھ ساتھ بسا اوقات اپنی عصمت اور عفت کا بھی وہ سودا کر بیٹھتی ہیں۔
لہٰذا یہ گناہ بڑا عظیم گناہ ہے، نتائج کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے یہ گناہ ہمارے ایمان اور عقائد کو کھا لینے والا گناہ ہے۔ حضرات اصل میں یہ چیزیں اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اور بھروسے کی کمی کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا لو کنتم تتوکلون علی اللہ ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، کہ جو آدمی اللہ پر مکمل توکل اور بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لو کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ کی ذات پر ویسے توکل کرو گے جیسا کہ توکل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تم کو ویسے ہی روزی دے گا جیسے کہ اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ پرندے جو صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، بھوکے نکلتے ہیں، لیکن جب شام کو اندھیرے کے وقت اپنے گھروں میں اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں اللہ رب العالمین ان کا پیٹ بھرتا ہے، اور یہ ان کے توکل کی بنیاد پر ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس طریقے کا اگر توکل ہوگا تمہاری زندگی میں اللہ رب العالمین کی ذات پر، تو یہ ساری چیزیں، یہ بد اخلاقیاں، یہ بد عقیدے والی یہ اعمال انسان اس سے بچا رہے گا، اس سے محفوظ رہے گا۔ حضرات ایک اور گناہ، ایک اور عمل جو ہماری زندگیوں کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے اور ہم اس گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اور ہم میں سے اکثر لوگ تو اس کو فیشن کے طور پر اپناتے ہیں، اور یہ گناہ بھی اس پہلے گناہ کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر آتا ہے۔ جادوگروں، کاہنوں اور ساحروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے یہ گناہ ہماری زندگی میں آتا ہے، اور یہ گناہ ہے تعویذ گنڈوں کا گناہ، تعویذوں کا گناہ، توہروں کا گناہ۔ وہ تعویذ جو انسان اپنے بدن پر لگاتا ہے، چاہے اپنے گلے کے اندر باندھے، چاہے اپنے ہاتھ پر باندھے، چاہے اپنی کمر پر باندھے، چاہے اپنے پیر پر باندھے، دھاگے کی شکل میں، چاہے وہ کالا دھاگا ہو، پیلا دھاگا ہو، لال دھاگا ہو، چاہے ہمارے گھروں میں لٹکنے والے توہروں کی شکل میں جو دکان اور مکان کی خیر برکت کے طور پر ہمارے گھروں کے اندر عام ہوتے ہیں، یہ سارے توہرے یا وہ چیزیں جو ہمارے گھروں کے اندر، ہماری دکانوں کے اندر چھتوں پر لٹکائی جاتی ہیں ناریلوں کی شکل میں، لال پیلے ہرے کپڑوں کی شکل میں، یہ ساری چیزیں تعویذ گنڈوں کے اندر شامل ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے تعویذ گنڈوں سے امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو ڈرایا اور فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذیں لٹکائی، جس نے توہرے لٹکائے، جس نے گنڈے لٹکائے، اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا۔ صحیح الفاظ میں، واضح الفاظ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا کہ جو آدمی اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، جو آدمی اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر اپنا بھروسہ، اپنا ایمان تعویذوں پر، دھاگوں پر، اپنے گھروں میں لٹکنے والی چیزوں پر اگر رکھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک اور چیز بیان فرمائی، کہا من تعلق تمیمۃ فقد وکل الیہ، جو آدمی تعویذ گنڈے لٹکاتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اسی تعویذ گنڈوں کے حوالے کرتا ہے، پھر اللہ اس کا نگہبان نہیں ہوتا، پھر اللہ رب العالمین اس کا نگہبان نہیں لیتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کا حفاظت کرنے والا نہیں لیتا، اللہ اس کو اسی تعویذ گنڈوں کے چکر میں لگا کر رکھ دیتا ہے۔ لہذا یہ تعویذ گنڈے ہمارے گھروں کے اندر عام ہیں، اور آج کل تو نوجوان اور بہت سارے لوگ اپنے پیروں کے اندر، ہاتھوں کے اندر کالے دھاگے باندھتے ہیں فیشن کے طور پر، اور کہتے ہیں کہ یہ تو اس پر ہمارا ایمان، اس پر ہمارا عقیدہ نہیں، لیکن یہ ساری چیزیں تعویذ گنڈوں کی شکل کی چیزیں ہیں۔ لہذا یہ عظیم گناہ ہے، شرک کی بھیانک اور خطرناک شکلیں ہیں، جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اچھے اچھے مسلم گھرانوں کے اندر، اچھے اچھے پڑھے لکھے گھرانوں کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں۔ اور دیکھنے میں ایسا آیا ہے کہ ہمارے جماعت کے گھروں کے اندر ہمارے چھوٹے بچوں کے گلوں میں جب ان کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں، ان کے گلوں میں تعویذ دھاگے لٹکائے جاتے ہیں، پوچھنے پر بتایا جاتا ہے کہ یہ دانت نکلنے کے لیے لٹکایا گیا ہے۔ حضرات یہ چیز بھی تعویذ گنڈوں کے اندر شامل ہے، لہذا یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل اور اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسے کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ رب العالمین جس کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، جس کسی کو اللہ رب العالمین نقصان سے دو چار کرنا چاہے، کائنات کی کوئی طاقت اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد کے اذکار کے اندر ہم کو بڑی جامع بڑی بہترین دعا سکھلائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے پروردگار تو جس کو دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی, اور تو جس سے روکنا چاہے کائنات کی کوئی طاقت اس کو پھر دوبارہ دے نہیں سکتی. اس طریقے کا ایمان, اس طریقے کا توکل, اس طریقے کا عقیدہ, اس طریقے کا ایمان اور بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہماری زندگیوں کے اندر ہم کو ہونا چاہیے. اور جب اللہ رب العالمین کی ذات پر ایسا بھروسہ ہوگا تب جا کر ہم ایسے بدعمالیوں سے اور ایمان کو, ہمارے عقیدے کو برباد کرنے والی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچائیں گے اور محفوظ رکھیں گے. حضرات, وہ عمل جو ہماری زندگی کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر گناہ کی شکل اختیار نہیں کر چکا ہے, ہم وہ عمل دھڑلے سے کرتے جا رہے ہیں, اس گناہ میں ہم ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن ہم کو اس بات کا شعور نہیں ہے, اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. اور یہ گناہ مردوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اور وہ گناہ ہے اپنی داڑھیوں کو کٹانے کا گناہ, اپنی داڑھیوں کو موننے کا گناہ, اپنے داڑھیوں کو چھیلنے کا گناہ, اپنے داڑھیوں کو شارٹ کرنے کا گناہ, اپنے داڑھیوں کو چھوٹا کرنے کا گناہ. حضرات, یہ داڑھی کو رکھنا, داڑھی کو بڑھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے. یہ کوئی مستحب یا نفل عمل نہیں کہ کر لیے تو کر لیے, نہ کر لیے تو اس کا کوئی گناہ نہیں. حضرات, یہ عظیم سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ عظیم سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے طور پر امت محمدیہ کو اس بات کی تعلیم دی, اس بات کا حکم دیا, فرمایا کہ خالف الیہود, تم یہودیوں کی مخالفت کیا کرو. یہودی اپنے داڑھیوں کو مونتے ہیں اور اپنی مونچھوں کو بڑھاتے ہیں, لہذا تم اپنی مونچھوں کو کم کیا کرو اور اپنی داڑھیوں کو بڑھایا کرو. اور عربی زبان کے اندر بڑھانے کے لیے, لٹکانے کے لیے, چھوڑنے کے لیے جتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث کے اندر داڑھی کے تعلق سے ان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا کہ تم اپنی داڑھیوں کو چھوڑا کرو. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَرَفُ اللِّحْيَةَ, اپنی داڑھی کو معاف کیا کرو. کبھی کہا وَفِّرُ اللِّحْيَةَ, اپنے داڑھی کو گھنی چھوڑا کرو. کبھی کہا اُرْخُ اللِّحْيَةَ, اپنی داڑھیوں کو لٹکایا کرو. مختلف الفاظ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ حکم دیتے ہوئے امت محمدیہ کے نوجوانوں کو, مردوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ تم اپنی داڑھیوں کو چھوڑا کرو, اپنی داڑھیوں کو مونڈا نہ کرو, اپنی داڑھیوں کو کٹایا نہ کرو. ہم میں سے بہت سارے لوگ, چاہے وہ نوجوان ہو, بڑی عمر کے لوگ ہو یا بڑھاپے کو پہنچے والے لوگ ہو, اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں. وہ اپنے چمڑیوں کو اٹھا اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم سنت کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کو ضائع کرتے ہیں, اس کو کٹاتے ہیں. حضرات, یہ داڑھی مومن کا شعار ہے, یہ داڑھی ایمان کی علامت ہے, یہ داڑھی تقوی کی پہچان ہے, اور یہ داڑھی انسان کو مختلف قسم کے گناہوں سے بچانے والی چیز ہے. لہذا وہ نوجوان جو اللہ رب العالمین سے ڈر کر اپنے داڑھیوں کو چھوڑنا بھی چاہتے ہیں, اس کے گھر والے نعوذ باللہ اس کی بیوی ہو یا اس کی ماں اور بہنیں ہو, اس کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ تو بوڑھا نظر آ رہا ہے, لہذا تو اپنی داڑھی کو شارٹ کر لے یا کاٹ لے. حضرات, جہاں نوجوان, جہاں مرد حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانے کے ذمہ دار ہیں, وہی برابر کے ذمہ دار ہمارے گھر کی خواتین اور عورتیں بھی ہیں. وہ نہیں چاہتی کہ ان کا شوہر بڑی داڑھی رکھے, وہ نہیں چاہتی کہ ان کا بھائی بڑی داڑھی والا نظر آئے. حضرات, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق ہے, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانا ہے. لہذا یہ عمل ہمارے معاشرے کے اندر بڑا عام ہے اور ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے. لہذا آج کے بعد آپ یہ تیار کر لیں کہ اگر ہم اپنی داڑھیوں کو چھیل رہے ہیں, اپنی داڑھیوں کو کٹا رہے ہیں, اپنی داڑھیوں کو شیپ میں لا رہے ہیں, اللہ رب العالمین کے ساتھ میں آج یہ عہد کر لیں ہم اپنی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. حضرات, ایک اور عمل, ایک اور گناہ جو فیشن کے طور پر آج ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے سماج کے اندر عام ہے, اور اس کا تعلق بھی مردوں کے ساتھ ہے,
اور یہ گناہ اتنا عام ہے کہ آج ہم نے کہا اللہ ماشاء اللہ کوئی آدمی اس کو گناہ سمجھتا ہے، گناہ گردانتا ہے، اور وہ گناہ اس بالے ازار کا گناہ ہے، اپنے پینٹوں کو، اپنے پیجاموں کو، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے پہننے کا گناہ۔ حضرات یہ بڑا عظیم گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جس کو اگر اب میں پڑھوں گا، اگر اس پر گہرے دل کے ساتھ غور کریں گے، ہمارے جسم کے کانٹوں کو کھڑا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ عمل کتنا بھیانک اور کتنا خطرناک ہے۔ آج فیشن کے نام پر ہم میں کے ہر آدمی، ہر دوسرا آدمی اپنے پینٹوں کو، اپنے کپڑوں کو، پیجاموں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے، اور جو آدمی اپنے کپڑوں کو اوپر کرتا ہے صرف نماز کی حد تک، جب مسجد میں آتا ہے صف میں کھڑا ہوتا ہے، اپنے پینٹ اپنے کپڑوں کو اوپر موڑ لیتا ہے، جب مسجد سے باہر گیا پھر اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، یہ وعید سب آپ لوگ بڑے غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ کل جب قیامت میں اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کے سامنے وہ حاضر ہوں گے، لا یکلمہم اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم اللہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم نہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، نہ ان کو پاک اور صاف کرے گا۔ پھر فرمایا ولہم عذاب علیم، ان کے لیے اللہ کے پاس دردناک عذاب ہے، معمولی عذاب نہیں، چھوٹا عذاب نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون ہے وہ 3 قسم کے لوگ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قسموں میں سے سب سے پہلی قسم بیان فرمائی المسبل ازارہ، پہلا آدمی وہ جو اپنے کپڑوں کو، اپنے پینٹ کو، اپنے پیجاموں کو، اپنی لنگیوں کو، اپنے جبوں کو اپنے ٹخنوں کے نیچے لٹکا کر پہنتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے۔ حضرات کتنی عظیم وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے، کتنی عظیم وعید کہ کل قیامت کے روز جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ہم میں کا کون ایسا بدبخت بد نصیب ہوگا جو یہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ میری طرف نہ دیکھے؟ ہم نے کہا کون ایسا بدقسمت ہوگا جو یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی نظر کرم نہ ڈالے؟ اور کون ایسا بدقسمت ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں کل قیامت کے روز دردناک عذاب کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں؟ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا یہ سخت وعید اس بات کو جتاتی ہے کہ یہ کتنا عظیم گناہ ہے، اور اس گناہ کو دھڑلے کے ساتھ آج ہم کر رہے ہیں۔ بڑا عام ہے گناہ، اور ہم ان گناہوں کے اندر ملوث اور مبتلا ہیں، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ تکبر کی علامت ہے، متکبرین لوگوں کی علامت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جو کپڑا ٹخنوں کے نیچے ہوگا کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس کو جہنم کی آگ کے اندر جلائے گا۔ تو یہ گناہ بڑا خطرناک، بڑا عظیم گناہ ہے، لہذا اس عذاب سے، اس وعید سے بچنے کے لیے ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے اوپر سلایا کریں، ٹخنوں کے اوپر ہی سلایا کریں۔ بہت سارے لوگ کپڑوں کو اپنے ٹخنوں کے اوپر موڑ لیتے ہیں، جب ہم کو موڑ کر پہننا ہی ہے تو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے اوپر ہی سلایا کریں۔ اور یہ چیزیں بچپن سے ہم اپنے بچوں کے اندر ڈالیں، بچپن سے اپنے بچوں کو اس بات کی عادت ڈالیں کہ وہ اپنے پینٹوں کو، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے اوپر پہننے کی کوشش کریں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے سلفی اور اہل حدیث نوجوانوں کا شعار تھا ایک زمانے میں، ہماری پہچان تھی ایک زمانے میں۔ دور سے جب کسی نوجوان کو، اہل حدیث کو دیکھتے تو یہ پہچانا جا سکتا تھا کہ یہ آدمی، یہ نوجوان اہل حدیث سلفی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا متبع ہے۔ اس کی داڑھی کو دیکھ کر، اس کے کپڑوں کو دیکھ کر، اس کے پیجاموں کو دیکھ کر، اس کے لباس کو دیکھ کر سلفی اور اہل حدیث نوجوان دور سے جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، یہ معاشرے کے اندر یہ خرابی اتنی عام ہے کہ ہمارے سماج کے اندر بھی یہ بیماری بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ حضرات وہ گناہ جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر عام ہے، اور اس گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، یا اگر گناہ سمجھتے بھی ہیں
تو اس کی خطرناکی کو ہم محسوس نہیں کرتے، اور جان کر یا نہ جان کر ہم اس گناہ کے اندر آج ملوث ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ گناہ ہے سودی کاروبار کا گناہ، سودی لین دین کا گناہ، سودی کاروبار کے اندر ملوث ہونے کا گناہ۔ آج ہم کو معلوم ہے سود کی واضح شکل، تو ہم کو معلوم ہے کہ اگر میں آپ کو 10 روپے دے کر 15 روپے لوں گا تو یہ سود ہے، ہر کوئی اس کو جانتا ہے۔ لیکن آج سود کی ایسی شکلیں ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں کہ جس کو لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ سود ہے۔ اس کے اندر ہمارے کریڈٹ کارڈ کا معاملہ ہے، کریڈٹ کارڈ، اس کا استعمال ہمارے معاشرے کے اندر اتنا عام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا مہذب سمجھتا ہے جو آدمی کریڈٹ کارڈ کو رکھتا ہے، حالانکہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال اور اس کی شرائط کو قبول کرنا، اس کی شرائط کو سائن کرنا، یہ خود سودی لین دین کو اپنانا، اس کو قبول کرنے کے مترادف اور برابر ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے کے اندر چٹھیوں کا نظام ہے، جو کمیشن کی جو چٹھیاں اٹھائی جاتی ہیں، یہ کمیشن کی یہ چٹھیاں، کمیشن کے نام پر جو معاملے کیے جاتے ہیں اور مینٹیننس کے نام پر جو معاملے کیے جاتے ہیں، پیسوں کو کم اور زیادہ کر کے لیا اور دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں سود کے اندر شامل ہیں، یہ ساری چیزیں انٹرسٹ کے اندر شامل ہیں۔ ہم اس کو اپنے مختلف نام بدل کر اگر معاشرے میں لین دین کریں گے، اس کا نام تو بدل جائے گا لیکن اس کی شکل وہی باقی رہے گی، اس کا گناہ وہی باقی رہے گا، اس کی خطرناکی وہی باقی رہے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں بیان فرمایا، الربا 30 بابا وایسرها ان ينكح المرء امه، کہ سود کے 73 سے زیادہ درجات ہیں، اور اس میں سے سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، اپنی ماں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرے۔ اتنا بھیانک، اتنا خطرناک گناہ یہ سود کا انجام ہے، اور یہ گناہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ ای ایم آئی کا استعمال جو ہمارے معاشرے میں کثرت سے ہو رہا ہے، موبائل فون کی خرید ہو یا گاڑیوں کی خرید و فروخت ہو، یہ ای ایم آئی کا استعمال بھی سود کی ایک شکل ہے، انٹرسٹ کی ایک شکل ہے۔ لہذا یہ اور اس سارے بہت سارے گناہ جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں، لیکن انجام کے اعتبار سے یہ گناہ ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرنے والے ہیں، ہمارے عقیدے کو کھانے والے ہیں، ہمارے اعمال کو برباد کرنے والے ہیں، ہماری دنیا کو، ہماری دنیاوی برکتوں کو ختم کرنے والے ہیں، اور ہماری آخرت کو تباہ و برباد کر کے رکھنے والے ہیں۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور ان گناہوں کو ہم دیکھیں اور شعوری طور پر ان گناہوں سے، ان چیزوں سے، ایسی غلطیوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنے کی فکر اور کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو دنیا کے اندر رکھے، ایمان پر، توحید پر ہم کو قائم اور دائم رکھے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے رکھے، ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید پر، عقیدہ توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ یا رب العالمین، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کو تو دور فرما، جو مظلوم ہے یا رب العالمین تو ان کے ظلم کا خاتمہ کر، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔